فٹ تھوڑے فاصلے پر ہے، تو وہاں امام کے قدم گاہ بھی ہے اور چشمہ بھی ہے جو امام کے تبسط سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ جب وہاں سے گزرے تو وہاں پر اہل سنت کے ہزاروں کی تعداد میں دانشور کہہ لیں، محدثین کہہ لیں، وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کاغذ اور قلم پکڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ امام کو کہ بہرحال آپ جد پیغمبر میں سے ہیں، تو ایک حدیث پیغمبر کی جو ہے وہ ہمیں بیان کیجیے۔ تو وہاں پر امام نے جو ہے وہ حدیث بیان کی کہ جو معروف ہے سلسلۃ الذہب کے نام سے۔ سلسلہ کہتے ہیں چین کو اور ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، یعنی گولڈ کی چین، جیسے گولڈ کی چین ہوتی ہے نا ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے، ایک چین ہے۔ تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو سلسلۃ الذہب ہے، یعنی گولڈ چین ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ امام نے جو حدیث بیان کی ہے وہ جس طریقے سے اوپر سے آ رہی ہے، جس کے ذریعے سے، یعنی مجھے اس نے کہا، یہ خاص چین ہے، اور یہ ساری حدیثوں کو اس طرح انہوں نے بیان نہیں کیا۔ البتہ افضل محمد، اوسط محمد و آخر محمد ہے، لیکن بہرحال کچھ حدیثیں تو یہاں امام نے حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے اپنے والد محترم امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے والد سے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے پھر کرتے کرتے وہ جو ہے وہ رسول خدا تک پہنچے، اور پھر کہا کہ رسول خدا نے جبرائیل سے سنا ہے، اور پھر جبرائیل کو خداوند متعال نے یہ کہا، کیا کہا کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ میرا قلعہ ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ میرے قلعے میں آ جاتا ہے اور میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جو میرے قلعے میں آ گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں تو خدا کے قلعے میں آ جاتے ہیں اور پھر خدا کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ یہ کہا، اور ان کے کاغذ قلم وہیں تھے، امام کی سواری چل پڑی۔ تھوڑا سا فاصلہ کیا تو امام نے پھر پردہ ہٹایا محمل کا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، وہ انا من شروط ہے، میں اس میں سے ایک شرط ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے بتا دیا کہ مجھے مانے بغیر تم لا الہ الا اللہ کی قلعے میں داخل نہیں سکتے۔ یعنی بڑی خوبصورتی سے امام نے ان سب کو امامت کا میسیج پہنچا دیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، دیکھیں ہمیں طریقے ائمہ سے سیکھنے چاہیے کہ کس طریقے سے پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی معذرت کے ساتھ بریکٹ میں کہ مطلب یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کو نہیں ماننا، اس کو نہیں ماننا، اس کو یہ نہیں کہا، مجھے ماننا ہے۔ جب تم مجھے مانو گے تو سب کچھ ویسے ہی گر جائے گا۔ یہ امام نے کہا، اور آج آپ کے سامنے دیکھیں کہ جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ 12ویں تک پہنچتا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کوئی اسماعیل زیدی ہے، کوئی اسماعیلی ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی واقفی ہیں، لیکن جس نے 8ویں امام کو مانا ہے وہ 12ویں امام کو، اسی لیے امام نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کے قلعے کی شرط ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ولی نعمت ہے امام رضا علیہ السلام رضوان محترم کو۔ یہاں بہرحال امام نے امامت کا پیغام دیا، اور پھر جو وہاں گئے اس کے بعد جو واقعات ہیں تاریخی آپ بہت ساروں سے واقف ہیں۔ امامت بہت امپورٹنٹ ہے آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم زندہ ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، دنیا کا کوئی بھی سسٹم اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ جو انسانیت کو بقا دے سکے، انسانیت کو ترقی دے سکے اور اللہ کے اس وعدے کو پورا کر سکے۔ یہ جو پوری دنیا بہرحال آپ کے سامنے جو حالات ہیں، ابھی دیکھیں دنیا بیدار ہو رہی ہے، جیسے آپ کے ملک میں بھی کافی بیداری ہے، اور لوگ مظلوموں کی صداؤں میں اپنی صداؤں کو جو ہے وہ ملا رہے ہیں۔ شاید ان کا تعلق مسلمان ہو نہ ہو، لیکن انسانیت اصل وہ یونیورسل ویلیوز جو ایک انسان کے اندر فطری پائی جاتی ہیں، جب وہ بیدار ہو جائے نا تو پھر بہت آسان ہے حق کا پیغام پہنچانا۔ اور دشمن کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ فطرت کو دبا کے رکھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کو زائل کر دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں انریلسٹک ہیں جو، لیکن اگر آپ فطرت پہ چھوڑ دینا، اسلام عین فطرت ہے، کوئی بھی چیز اسلام کے اندر ایسی نہیں ہے
کہ آپ بولیں کہ جو فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف، کوئی بھی چیز اسلام میں نہیں ہے. یہ اب مولوی نے تھوڑی سی مشکل کر دی ہے اسلام کو. بعض اوقات آدمی کہتا ہے یار اتنا مشکل ہم نہیں آ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. عین فطرت ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے. اور اللہ نے دین کو رکھا آسان ہے. لا اکراہ فی الدین بھی ہے کہ آپ مشکل، جبر بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. یعنی اتنا روایات میں ہے کہ اگر تم حق کی تلاش میں ساری زندگی جستجو کرو اور مر جاؤ تو بھی تم حق پہ مرے ہو. یعنی خدا، دیکھیں خدا کی بارگاہ تو بہت رحمان ہے. خدا تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار کرتا ہے. خدا وہ ایک مشہور کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ، ایک جوان کا واقعہ، شخص کا واقعہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں دیہات میں کسی جگہ گیا تو دیکھا کہ وہاں جو لوہار ہے وہ دیکھا کہ وہ آگ میں ایسی آگ ڈال رہا ہے، اور یہ کوئی ولی خدا ہے، کرامت ہے اس کے پاس. اس نے بولا بھائی تم کون ہو؟ کرامت کہاں سے تمہارے پاس ایسی آ گئی؟ کہا نہیں یہ کوئی کرامت نہیں ہے. اب پھر بھی مطلب کہا کہ بہرحال مجھے کسی سے بہرحال محبت ہو گئی. اب میں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو میں نے سنا کسی دوسری جگہ پر کوئی شخص ہے جو مثلا عمل شمل کرتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں لکھا ہوتا دیواروں پہ عشق چاہیے تو بابا جی فلانا بنگالی بابا، تو فلانا یہ آپ کی اصلی مراد پوری ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، لکھا ہوا ہوتا ہے سب. تو اس طرح کا کوئی بابا ہوگا، وہ بیچارہ چلا گیا. وہاں پہنچا تو اس نے کوئی اپنا کوئی حساب کتاب ہوگا کیا. تو اس نے بولا بھی تمہارا کام نہیں ہو سکتا. اس نے بولا بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ تم تو نیک عمل کرتے ہو، لیکن نجاستیں جو ہوتی ہیں، یہ شیطان سب سے پہلے یہی کرتا ہے، انسان کو نیک کام سے دور کرتا ہے. جیسے شیطان وسوسے کرتا ہے نا، جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے کہتا ہے تمہاری نماز تو قبول نہیں ہوئی، تم کیا نمازیں پڑھ رہے ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تمہارا تو کوئی چھوڑے گا کبھی بھی نہیں. جو اچھا کام آپ کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہی کرتے ہو، اس کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہی اچھا کام آپ کو بچا کے لے جائے گا. جس طرح سمندر میں کشتی ڈوب جائے مگر ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی بچ جائے نا، وہ آپ کو کنارے پہ لے جاتا ہے. تو چھوٹی سی نیکی انسان کو. تو اس نے بولا بھائی نمازیں چھوڑو، عبادتیں چھوڑو. اس نے بولا پھر اس نے 40 دن کوئی نیک کام نہیں کرنا، پھر میرے پاس آؤ، پھر میرا جادو اثر کرے گا. اب جب انسان عاشق ہو جائے تو پھر کیا نہ کرے. تو خیر وہ چلا گیا. 40 دن بعد آیا، پھر اس نے کوئی اپنا رمل شمل کھیلا. اس نے بولا کہ نہیں تم نے کوئی نیکی کی ہے. ہاں میں نے 40 دن نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا. کہا نہیں تم نے کوئی نیکی کی ہے. اس نے کہا ہاں میں بھی تمہاری طرف آ رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا. تو میں نے کہا کہ کوئی گر نہ جائے، تو میں نے پتھر کو کنارے پہ کر دیا، تو وہ جادوگر جو تھا وہ کھڑا ہو گیا. کہا کہ 40 دن تم نے کوئی عبادت نہیں کی مگر پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. قدموں سے بچا رہا ہے تمہیں. میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. کہتا بارہ جب انسان نیکی کرے تو یہ چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں. انسان حضران محترم خود یہ امامت کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا بڑا. آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے بہت سارے لوگ اطراف میں تھے مگر امام کو نہیں سمجھے. اس کی سب سے بڑی ایک وجہ باطل ہے. جب انسان کے اندر جو ہے وہ زنگ لگ جائے تو پھر انسان نابینا ہو جاتا ہے. کوشش یہی کرے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھے. امام کو سمجھنا، امام کی معرفت سمجھنا، انسان اپنے آپ کو ذرا سا بہتر کرے، امام کھینچ لیتے ہیں. آج کا دور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال آپ سب جوان ہیں، اور جو لوگ بولے کہ نہیں وہاں صاحب ہم تو جوان نہیں، دل سب کی ماشاء اللہ جوان ہے. تو ذکر اہل بیت جو کرتا ہو وہ ہمیشہ سے جوان ہی رہتا ہے. تو عزیزان محترم یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے امام کی آواز سننی ہے، ہم نے اپنے امام کو جو ہے وہ پہچاننا ہے، ہم نے اپنے امام کی زبان پر اپنے قدموں کو چھوڑنا ہے.
اب یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ ریڈی ہوں گے. اگر ہم غفلت میں ہوں گے تو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے امامت عقلی طور پر سمجھنے یہ بہت ضروری ہے. کہ بہرحال آپ روایات حدیث اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن لاجیکلی یہ پروف کرنا کہ آج امام کی ضرورت ہے معاشرے کو, یہ بہت ضروری ہے. خلاصہ تیزی سے ساری باتیں آپ کے درمیان میں علماء اکرام میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا اور پورا اسٹرکچر ڈیزائن کیا انسانیت کا. پہلے انسان کیا تھا, پھر کیا ہوا, پھر آہستہ آہستہ نبیوں کے ذریعے سے علم جو ہے وہ قوم میں ٹرانسفر ہوتا گیا. ہر نبی ایک خاص علم لے کر آیا. پہلے لوگوں کو نا, جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنستے تھے, کیوں کہ انہوں نے کشتی دیکھی نہیں تھی, کبھی اس طرح کا پانی بھی نہیں دیکھا تھا. پانی زمین سے آیا, آسمان سے آیا. وہ ایک نئی چیز تھی جو ڈیزائن تھی, ایک چیز تھی کہ جو اللہ کے حکم سے بنائی اور پھر اس میں لوگوں کو سوار کیا اور نکل گیا. عزیزان محترم, یہ جو سفینہ نوح ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر نبی نے بہرحال ایک نجات کے لیے قوموں کو سکھانے کے لیے, جس طرح بہرحال حضرت داؤد نے لوہے کو پگھلایا, اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں جو ہے وہ ایک نئی چیز, کہیں زبانیں سکھائی گئی, کہیں سلائی سکھائی گئی. ہر چیز جو علم جو ہے وہ سب خدا کی طرف سے. یہ جو ہم لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں نا, یہ دنیاوی علم ہے, یہ دینی علم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, سب الہی علم ہے. مطلب جو فزکس پڑھتا ہے وہ کس چیز کے بارے میں پڑھتا ہے, وہ ایکس وائی زیڈ اسپیس کے بارے میں پڑھتا ہے نا. کوانٹم فزکس کیا لیں, آگے چلے جائیں, آپ دوسری چیزوں کے اندر چلے جائیں, تو یہ ساری چیزیں کس پر بیس ہیں, اسی پر ہے نا کہ جو خدا کی بنائی ہوئی ہے. جب آپ گفتگو کرتے ہیں کیمسٹری کیا ہے, مالیکیولز ہیں, مالیکیول میں گھر سے لے کر آیا ہوں, سب کچھ پہلے بھی موجود تھے. میں دیکھتا ہوں کہ پانی کی فارمیشن کیا ہے, فلانی گیس کی فارمیشن کیا ہے, فلانے لکوڈ کی فارمیشن تھی تو میں نے نکالی ہے نا. تو یہ علم کس نے دیا؟ خدا کا. اسپیس ٹیکنالوجی فضا کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے. یہ جو ہم بہرحال موبائل یوز کرتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ لائیو اگر کوئی دیکھ رہا ہے, جا رہا ہے, تو یہ لائیو کیسے جا رہا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ آپ کی پکچر کو اگر لیتا ہے یا میسج کو لیتا ہے, ٹیکسٹ کو, تو بعد میں اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے اور پھر وہ ہوا کے اندر پیکٹ بنتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. ہوا کے اندر اتنی لیئرز ہوتی ہیں کہ اس ڈفرنٹ لیئر پر فریکوینسی سفر کرتی ہے. جیسے ریڈیو ہے, FM 100 الگ ہے, FM وہ ویز ہمیں آواز نہیں آتی. اللہ نے ہمارے کانوں کے لیے خاص فریکوینسی رکھی ہوئی ہے. اس فریکوینسی سے اگر ہمیں ذرا سا اوپر ہو جائے تو ہمیں دنیا کے جانوروں کی آوازیں سننا شروع کر دیں, ہمیں نہیں آتی. جیسے حضرت سلیمان نے سورہ نمل کے اندر پروردگار نے کیا کہا, حضرت سلیمان نے کہا کہ پروردگار نے مجھے منطق الطیر یعنی مجھے جانوروں کی زبان بتائی ہے. کیسے بتائی؟ جانور باتیں تو پہلے بھی کرتے تھے, کیونکہ وہ جو فریکوینسی ہے جس میں وہ گفتگو کی جاتی ہے وہ حضرت سلیمان کے لیے کھول دی گئی. وہ موجود ہے, یہ سب موجود ہے, یہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اسی فریکوینسی پہ یہ ڈیٹا کوڈ ان کوڈ ہوتا ہے, BTS پہ جاتا ہے, سگنل پھینکتا ہے, دنیا میں کہیں بھی جانا ہو ملی سیکنڈ کے اندر چلا. ہوا کس کی ہے؟ ہوا میں نے بنائی ہے. کون اس ہوا پہ چلا رہا ہے؟ کس نے ہوا میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ آپ کا ٹریلین GB کا ڈیٹا کلاؤڈ بن کر ہواؤں میں تیر رہا ہے؟ خدا کا نظام ہے, ہمارا کوئی علم نہیں ہے, ہم نے صرف چیزوں کو ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو اب یہاں کہنا جی مسلمان یہ کرتا ہے, مسلمان کا ہے ہی نہیں مسئلہ. انسان ہے, جو محنت کرے گا خدا اس کو دے دے گا. آپ محنت کریں خدا آپ کو دے دے گا. تو اس میں یہ بولنا کہ جی ہم نے کیا کیا یا نہ, ایسی بات نہیں ہے. ذہن محترم, تو کوئی بھی علم جو ہے وہ سب الہی علم ہے, اور یہ علم جو ہے وہ خدا نے دیا. انسانیت چڑھتی گئی, ترقی کرتی گئی, آخری نبی تک پہنچی. آخری نبی تک جب پہنچا تو پھر پروردگار نے دین کو کامل کر دیا. اب دین مکمل ہو چکا, دین کے اندر کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی. اگر ہوتی تو خدا خود, اس لیے خدا نے کہا کہ میں نبوت کو ختم کر رہا ہوں, یہ آخری نبی ہے. اب 1,24,000 پروردگار تو نہیں بھیجے, اتنی انہوں نے زحمتیں کی. کوئی پانی کے اندر ہے, کوئی پتہ نہیں کس طرح رہ رہا ہے, کوئی زندان میں ہے, کوئی جو ہے وہ کنویں میں چلا گیا, کوئی قید. کتنا کرتے کرتے آخری نبی بھیجا پروردگار. اب کیا ہوگا قیامت تک بشریت کا؟
خود چلائے گی، خود اس میں عقل ہے اتنی، خود یہ اتنی بصیرت رکھتا ہے، خود یہ کر سکتا ہے. آپ ایک بلڈنگ بنائیں بہت خوبصورت، بہت زبردست، اور آپ بنا کر لوگوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، بولیں اب تم خود سنبھالو گے، تو کوئی بولے گا کہ بھائی اس کا کوئی مینجمنٹ تو بنا دیتے، کوئی کمیٹی بنا دیتے، کوئی رول اینڈ ریگولر. یہ مثال چھوٹی سی آپ مشین لیتے ہیں، نہیں کوئی آ جائے تو ساتھ میں لیفلیٹ آتا ہے، میں نے ورنہ کمپنی کیا کہتی ہے میری گارنٹی نہیں ہے بھائی، اگر تم نے سوچ ادھر لگا دی ادھر لگا دی میری گارنٹی نہیں ہے. تو اتنا بڑا سسٹم بنا کر خدا ایسے ہی دے دیتا. کوئی تو ہو کہ جو کم از کم اس سسٹم کو لے کے تو چلے آگے تک. تو ذہن محترم وہ جو سسٹم تھا وہ خدا نے پہلے انٹروڈیوس کرا دیا تھا. وہ رات کہ جب انہوں نے پلاننگ کی مکہ میں کہ کیا کریں اس کا، یہ تو سنبھل نہیں رہا، تو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں. تو ایک بوڑھا سا بندہ جو ابلیس تھا وہ بن کے آیا، تو کہا ہم کیا کریں، کہا مار دو. کہا مار نہیں سکتے تھے، بہرحال قریش پھر بنی ہاشم تو بڑا قبیلہ ہے، کہا ایسا کرو ہر قبیلے سے ایک بندہ لو پھر مارو تاکہ یہ تم سب سے نہ لڑے. تو انہوں نے پلاننگ کی بڑی اسٹرانگ تھی. پلاننگ کر پھر رات کو جو ہے وہ رسول خدا کے گھر میں کود گئے، مگر انہوں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو اللہ نے نیا سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا. اب یہ وہاں دنگ رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ دیکھنے میں وہی لگ رہا تھا، دیکھنے میں وہی لگ رہا تھا، لیکن جیسے دیکھا یہ تو کوئی اور ہے، تو اسے کوئی اور نہیں تھا. اللہ نے لیلۃ المبیت میں ہی بتا دیا کہ تم مارنے کی جتنی پلاننگ کر لو میں نے نیا سسٹم انسٹال کر دیا ہے. اب قیامت تک جب بھی مشکل آئے گی یہی سسٹم ہے جو انسانیت کو بچائے گا. آپ کے سامنے جب بھی مشکل آئے گی، جتنے وائرس آئیں گے اسلام میں، یہی ولایت کا اینٹی وائرس سسٹم ہے. یہی سسٹم تو نیا سسٹم ہے. یہ جانے محترم ہو اس کو سمجھیں. جب یزید نے جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیا سب خاموش ہو گئے، بڑے بڑے صحابی، انسان، قوم. 50 سال کچھ بھی نہیں ہوتے جانے محترم. 50 سال بعد منبر رسول پر ایک ایسا شخص آ جائے کہ جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، وحی کا انکار کر دے. امت سو گئی ہو، پوری امت سو رہی ہو، تو کون ہے جو اس پورے سسٹم کو بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں تھا. یہی ولایت کا سسٹم، اسی نے اپنے خون سے اسلام کو بقا دی ہے. تو گھبرائیں کبھی مت، میرے آنے جانے سے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، تو یہ سمجھے کہ سسٹم کچھ ہو جائے گا. اس سسٹم کا وارث زندہ ہے، وہ وارث زندہ ہے، اور جب وہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کیونکہ حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے گفتگو اس طرح کی کرنی پڑ رہی ہے کہ جب سب لٹ گیا کربلا میں، سب لٹ گیا، تو آپ کیا سمجھتے تھے؟ حضرت عباس جیسی شخصیت چلی گئی، حضرت جناب علی اکبر چلے، حبیب ابن مظاہر چلے گئے. کتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں. سید الشہداء، انجے ماں کا بچہ، تو دیکھنے والے کیا دیکھتے؟ اب ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سسٹم کی بقا کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بچایا. یہی وجہ ہے خدا جس سے کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ پورے اس واقعے کے بعد کہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شکوہ کیا، شکایت کی؟ نہیں. جب عمر سعد لعین نے پوچھا
کہ خدا نے یوں کر دیا، مار دیا اور یہ کر دیا. آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی کیا فرماتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یہ جمال وہاں تو سب کچھ نا، میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، خوبصورتی کے سوا میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. آیت اللہ میر باقری کہتے ہیں اس جمال کو دیکھنے کے لیے امتحان اور مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ ام المصائب ہیں کہ انہوں نے مصیبتوں کو دیکھا تو خدا نے کربلا میں ان کو جمال دکھایا. اور جمال کیا تھا؟ کہ وہ آیات کہ اے اطمینان پانے والے نفس راضیتم مرضیہ، یہ آیتیں اتری حضرت زینب نے دیکھی. جانے محترم، اور انسان جب امتحان سے گزر جائے، امتحان ہے جو گزر جائے. آپ دیکھیں نا کل رہبر معظم نے کیا بیان دیا، ان کا آج بھی بیان ہی آیا کہ میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں، میں کامیابی دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان امتحانوں سے گزرتا ہے تو پھر اسے جمال نظر آتا ہے. اور جانے محترم، یہ سسٹم ہے امامت کا، اسے سمجھے، اسے کوئی نہیں گرا سکتا اور یہ اپنا کام کرتا ہے. اسی لیے امام کو بہرحال خلیفہ نے لے لیا، بلا لیا. ولی عہد پہ امام نے کہا میں قبول نہیں کروں گا، صرف نام کا رکھ لو، میرا کوئی تمہارے اس میں نہیں تھا کہ کل کو بولو کہ یہ ہمارے ساتھ تھے یا وہ ہمارے ساتھ تھے. جانے محترم، خوب امام رضا رؤوف میں بہت زیادہ، امام کے لقب بہت سارے ہیں، لیکن خود امام رضا کا لقب رؤوف ہونا، بہت مہربان ہونا. اتنی مہربانی ہے کہ سب ائمہ علیہ السلام کا اپنا لطف و کرم ہے، لیکن مشہد کی وادی ایک خاص وادی ہے. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو حرم ہے، حرم کے جب اندر جاتا ہے اس کی مختلف صحن ہیں، ہر صحن کے اندر انسان کی کیفیت ہے. انسان کا دل نہیں چاہتا. بہرحال ہمیں تو وہی زندگی آنا جانا، اور امام ہی نے ہمیں توفیق دی کہ بہرحال ہم اس قابل ہو جائے. ہم تو زیارت پہ گئے تھے مولا کے پاس، تو مولا نے بولا کہ بس ادھر ہی آ جاؤ سب زیارت کرنے کے لیے، تو انہوں نے کرم کیا. اب آج تک مجھے وہ کیفیت کہ جب میں 20-22 سال پہلے پہلی دفعہ زیارت پہ جب میں گیا تھا، وہ آج تک محفوظ ہے. وہ صحن جو گوہر شاد کا ہے، وہ انسان کی جب، کیونکہ وہ وادی کوئی اور، جب آپ اس وادی میں جاتے ہیں نا، وہ وادی آپ کو کہیں اور نہیں چاہتی ہے. کیونکہ امام نے بہرحال امام کے لیے کوئی جگہ ضروری نہیں ہے کہ امام جگہ، لیکن وہ جگہ ایسی ہے، وہ رؤوف ہے. اور جو لوگ زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، جب وہ چھوڑتے ہیں نا اس جگہ کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی انسان بڑی مشکل سے وہاں سے باہر نکلتا ہے. یہ خاص ایک سکون ہے کہ خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. یہ جو امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں، یہ امام کی آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں اور معجزات اور سنے ہوں گے. شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جانتے ہیں کہ جن کا اپنا مرکز امام کے حرم کے اندر ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد تھے، فقیہ تھے اور کنسٹرکٹر تھے، آرکیٹیکٹر تھے، اور بہت سارے علوم پر ان کو دسترس تھی. انہوں نے امام کا حرم بنایا تھا، ڈیزائن کیا تھا اس زمانے. پھر یہ پھیلتا گیا. تو جب وہ حرم بن رہا تھا تو انہیں کہیں جانا پڑ گیا. تو جو دروازہ بنا رہا تھا تو امام نے اس کو ایک تعویذ دیا، کہا کہ یہ تعویذ تم اس دروازے کے اندر لگا دینا. تو کہا ٹھیک ہے. جب چلے گئے، واپس آئے، دروازہ بن چکا تھا. تو شیخ بھائی نے ان سے پوچھا کہ تم نے تعویذ لگایا؟ تو وہ جو دروازہ بنانا تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں لگایا. کہا تم نے کیوں نہیں لگایا جب میں نے کہا تھا؟ کہا کہ میں سو رہا تھا رات کو، جب دروازہ کمپلیٹ ہو رہا تھا تو امام میرے خواب میں آئے اور امام نے کہا کہ یہ تعویذ نہیں کرنا. 1 دن 2 دن، جب 3 دن میں نے لگاتار یہ خواب دیکھا تو میں نے دروازہ ایسے ہی بنا دیا. شیخ بھائی بیٹھ گئے، گریا کرنے لگے. تو وہ سمجھا کہ میں نے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. کہا نہیں، کہا یہ جو میں نے تعویذ بنایا تھا نا، یہ تعویذ یہ تھا کہ کوئی بھی صرف اور صرف، یعنی اس کے اندر صرف حلال زیادہ اندر آئے. لیکن امام سب آئے. جب امام اپنے حرم میں سب کو آنے دے رہے ہیں تو ہم مسجدوں میں سب کو آنے دیا کریں.
ہم امام بارگاہوں میں بھی سب کو، اور کوئی بولے نہیں جی یہ دیر سے آتے ہیں، آنے دیں، بولے جی صرف ماتم کرنے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ صرف نیاز کھانے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، نہ ماتم آپ کا ہے نہ نیاز آپ کی ہے، امام بھی ہے، جتنی دیر آئے امام کا دسترخوان ہے، لے کے جائے، اس کی مرضی ہے۔ تو مجانے محترم کو یہ ائمہ کی سیرت ہے، ائمہ کی روش ایسی ہے۔ وہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آپ اپڈیٹ کریں، بہت ساری چیزوں میں، تولا میں بھی، تورا میں بھی، زمانہ بدلتا جا رہا ہے۔ ابھی زمانے میں اختلاف کے بجائے مشترکات پہ گفتگو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، آگے کی طرف بڑھے ہیں ہم، کہ نام تنگ نظری ہو جائے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری بات سے ذرا سا مختلف ہو جائے ہم تو کہتے ہیں کہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، اور ہم اتنی تیزی سے ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں جائے گا، تو تمہیں لوگ جانا ہے لوگ جائے گا، جنت خوشحالی ہے، رضا الہی ہے، جتنے لوگ ہوں گے اچھا ہی ہے نا۔ آپ کے حصے کی انگور کوئی نہیں کھائے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں انگور نہیں کھانے کی، پروردگار تو وہاں تو شراب طہور پروردگار پینے دے۔ تو زیادہ محترم کو پازیٹیو انرجی پروڈیوس کریں۔ امام اور میں بہرحال امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پریکٹیکل اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ بہرحال معصوم جانتا ہے انسان کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے۔ انسان کی جو ڈیزائننگ ہے نا یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی۔ بلڈنگ ڈیزائن کر لیں گے آپ پلین ڈیزائن کر لیں گے، آپ میزائل ڈیزائن کر لیں گے، آپ ٹرینیں ڈیزائن کر لیں، گاڑیاں الیکٹرک بنا لیں، دنیا جہان کی چیز کر لیں، انسان کے انٹرنل اسٹرکچر کو ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کہ جب امام، آپ جانتے ہیں کہ ایک امام نے کہا کہ سلونی پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، جب پوچھنے والے تھے ہی نہیں۔ ابھی ہم لوگ بالوں کا دستے ہیں کہ یار کیسے لوگ تھے، بالوں سر میں بال کتنے ہوں گے، یہ کتنے ہوں گے، ہم بھی ہوتے تو ہم نے بھی یہی پوچھنا تھا، کیونکہ ہم اپنی حالت ابھی تو دیکھیں، ہماری اپنی حالت ابھی کیا ہے، ابھی کیا ہے ہماری حالت ابھی۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا ساؤنڈ کو انکریز کر رہی ہے، دنیا انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ زیادہ روڈ بنا رہی ہے کہ شہروں میں شور کم ہو جائے، برج شور کریٹ کرتا ہے، پولوشن کریٹ کرتا ہے، کاربن ایمیشن کریٹ ہو رہی ہے، لوگ پلانٹڈ اور ٹراپیکل جو ہے وہ فارسٹ کی طرف، دنیا پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، اور ہم لوگ ابھی تک ہمارے ممبر کے مسائل آپ دیکھیں، ایک دوسرے کو فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے نور خان نے۔ آپ سوچیں کہ یہ ممبر کہ جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کو کتنا اپ گریڈ ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور ممبر کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے اور دنیا میں جا کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہوتا ہوں یہ ممکن کیسے ہو، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس میں اپگریشن لے کر آئیں گے، آپ چیزوں کو پھیلائیں گے۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ، آپ جانتے کہ وہ خود مسجد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے، اور جو ہے وہ بہت بڑے اپنے زمانے کے فلاسفر رہے ہیں، اور شرح نحو العلیٰ کر رہے تھے، تو بھارت زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اکٹھا کیا۔ اتنی کتابیں آپ یقین کریں، مشکل سے مراد نہیں کہ زبان مشکل ہے، نہیں، مفہوم معنی اتنے مشکل ہیں کہ اتنے سال ہو گئے کہ میں اگر آدھا صفحہ ایک صفحہ پڑھوں تو زبان آتی ہے مگر مفہوم سمجھنا آسان نہیں ہے، یعنی کہ اتنا ہائی لیول پہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں برلن میں کہیں گیا اور یونیورسٹی تھی، اور وہاں پر میں ہر کوئی آیا ہوا تھا، اور دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ انسان جو ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو ہے لٹریچر لے کر لوگ آئے، دانشور لے کر آئے، اور سب نے بہرحال انسان کی قیمت کو، ارزش کو بیان کیا۔ ان کی جب باری آئی ہے نمبر پہ، جو بھی بیسٹ یونیورسٹی وہاں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انسان کی ارزش اس کا ارادہ ہے۔ ایک لائن بولی اور کہا کہ مگر اگر مثال کے طور پر انسان
ایک 2 کمرے کے فلیٹ اس کی زندگی کا ارادہ ہے، اس کی قیمت وہی ہے۔ انسان کا ارادہ ایک گاڑی ہے تو اس کی قیمت وہی لوہا ہے۔ انسان کی ارزش اگر ایک موبائل ہے، آئی فون ہے، تو اس کی قیمت وہی آئی فون ہی ہے۔ یہ بہرحال انہوں نے اپنے زبان میں کہا، اب یہ نیچے آ گئے، لوگوں نے پڑھنے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے لوگ، ایک لائن میں انسان کی قیمت بیان کر دی۔ واپس گئے اوپر، کہا یہ میرا کال نہیں ہے، کہا یہ 1400 سال پہلے آخری رسول کے وصی کا کال ہے۔ جو امام نے کہا سلونی سلونی پوچھو، لوگوں نے نہیں پوچھا۔ امام نے کہا میں زمین سے زیادہ نہیں پوچھے، امام کو پتا تھا نہیں پوچھے۔ عزیز محترم، امام نے، آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتا ہے کہ ہم اتنے اچھے شیعہ ہیں، ہم سب کو پتا ہے خطبے کتنے ہیں، نامے کتنے ہیں، سب کو پتا ہے ظاہر ہے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں۔ کوئی شیعہ نہ ہو تو چلو بندہ بولے گا آپ کو نہیں پتا ہے، ہم لوگ کو تو پتا ہی ہے، کیونکہ ہماری دوسری کتاب ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام الہی کے بعد ایک اچھی کتاب ہے، اور وہ سب کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہے، لیکن کھولتا کوئی بھی نہیں ہے اس کو۔ تو کلام الہی نہیں کھل رہا تو اس کے بعد کیا کھلے گا آدمی کو؟ تو زیادہ محترم آپ سوچیں کہ اس کے اندر امام نے یہ نہیں بتایا آسمان میں کیسے جاؤ گے، اسپیس میں کیسے جاؤ گے، مولا تو جانتے تھے، کیوں نہیں بتایا؟ امام کو پتا تھا یہ انسان پہنچ جائے گا، اسکائی اسکریپر بنا لے گا، سب کر لے گا، لیکن نہج البلاغہ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان بننے کا فارمولا ہے۔ انسان نہیں بن پائے گا، دنیا کی کوئی یونیورسٹی اسے انسان نہیں بنا پائے گی، تو انسان بننا بہت ہے۔ محترم، وہ یہ یہاں پر ہے کہ یہاں اللہ کے نمائندے بھی ہیں، اللہ کا نمائندہ ہی انسان کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو امامت سے جو ہے نا لاجیکل یہی ہے، چاہے وہ اہل سنت کیا پیدا ہوں گے، ہمارے یہاں غیبت میں ہے، پیدا ہو چکے ہیں، ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ظہور فرمائیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جانو شخص ایک ہی ہے، خصوصیات ایک، نہ صرف اسلام میں، بلکہ زیادہ محترم جتنے بھی زندہ ادیان ہیں، چاہے وہ مسیحیت ہے، چاہے وہ جوڈازم ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ بدھزم ہے، چاہے وہ یہ جو پارسیوں کا ہے، سب کے اندر آخری زمانے میں ایک منجی کا ذکر ہے، ایک نجات دینے والے کا ذکر ہے۔ نام الگ الگ ہے، کسی میں ماشے ہے، کسی میں کچھ اور ہے، کسی میں معود ہے، لیکن اس کی خصوصیات ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ حتیٰ انجیل کے اندر کہ جو بعض جملے نقل ہوئے ہیں عزیزان محترم، وہاں پر بیان ہوا ہے کہ اس کا انتظار کرو۔ کیسے انتظار کرو؟ جیسے تمہیں رات کو یہ پتا ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالے گا، تو تم ساری رات کیسے انتظار کرو گے؟ انجیل کے جملے ہیں، تم جاگ کے انتظار کرو گے، اس آنے والے کا اس طرح انتظار کرو، یعنی انتظار کرو۔ یہ ہے کہ انسان واقعاً دل سے امامت کو سمجھے، امامت کی کمی کو محسوس کرے۔ خود امام حسن کی اپنا حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پیاس میں، شدت میں پانی کی طلب ہوتی ہے، اگر تمہیں اسی طرح ہماری طلب ہو گئی تو ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ ہے نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہے نہیں تو ظاہر آدمی کیا کرے؟ یہ جو رکاوٹ ہے بہت تیزی سے بہت تھوڑا ہے، تو خدا زندگی دے آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہو۔ یہ جو رکاوٹ ہے نا، یہ کہاں ہے؟ یہاں پر بہرحال جو ہے وہ ایک شاعر ہے عطار، اور وہ اس نے فارسی کے اندر ایک مقولہ پہلے کے بیان کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کتابوں میں باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل بنائی جاتی ہے،
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت تھی اور مجھے اس شخص کا ذکر ہے وہ روم کے اندر اس کی جگہ ہے. روم میرا جانا نہیں ہوا کہ میں اس کو غلط ڈھونڈتا. تو عطار نے اپنی ایک پوئٹری کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ مورل سٹوری ہے. عطار نے بیان کیا کہ ایک اولیاء خدا تھا, ایک بہت بڑا شخص تھا کہ اس کے 400 مرید تھے. یعنی 400 سوچے کہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ 400 مرید تھے. تو اس نے خواب دیکھا, یہ پتہ نہیں ایسا کیا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم روم جائیں اور وہاں پر جا کر اسلام کی تبلیغ کریں. تو مرشد جو کہے مریدوں کو ماننا, تو کہتے سارے مرید مرشد کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے. اب یہ وہاں پہنچے روم کی گلیاں, اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت کرسچینٹی کتنی وہاں پر تھی اور ابھی بھی ہے. تو وہاں گزر رہے تھے گلی سے, تو وہ جو مرشد تھے ان کی نگاہ وہ ایک خاتون کی جو چرچ میں ہوتی ہیں ان کی, وہ کہیں باہر بیٹھی ہوئی تھی. اب شاید میں الفاظ میں آپ کو بیان نہ کر سکوں, اور وہ شعر اتنے سارے ہیں جو کہ شاعر نے اس خاتون کا نقشہ کھینچا ہے. یعنی اگر آپ 2-4 شعر پڑھیں تو آپ کو بھی جو ہے وہ کہیں اس پر محبت نہ ہو جائے. تو واقعی مطلب وہ کیفیت کو بھارت شاعر نے وہ بیان کیا ہے کہ کیا کیفیت تھی اور کس طرح کی کیفیت تھی. وہ جو مرشد تھے وہ ان کی ایک ہی نگاہ پڑی اور وہ اسیر عشق ہو گیا. کیونکہ ادب احترام بھی آپ کو نمبر پہ الفاظ یوز کرنے ہوتے ہیں. تو اسیر ہو گئے اس عشق میں کہ آپ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرے. تو دوسرے دن جو طریقہ ہے اسلام ہی طریقہ ہے جانے محترم کہ گئے تقاضا پاسداری یعنی رشتہ مانگا کہ بھائی یہی طریقہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. عشق سے منع نہیں کرتا پروردگار کہ آپ کو عشق نہ ہو, لیکن اس کی حدود ضرور بیان کرتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ چلا دے دے, کچھ کر دے, تو ہم کہتے ہیں بھائی بیٹا جاؤ فلانے کے گھر رشتہ لے کے جاؤ. کہتے ہیں نہیں وہاں کا وہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں ہے. میں کہا پھر بیٹا پھر دعائیں نہیں کر سکتے آپ, کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جو فادر تھے جو بھی تھے ان سے تقاضا کیا. اب وہ کیونکہ کرسچن تھے انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا شخص اسلام کا آیا تو اندر بکس تو تھا, ان کا یہ موقع آ گیا ہے ان سے بدلہ لینے کا. تو اس نے بولا ہاں ہم دے دیں گے, رشتہ دے دیں گے, لیکن شرط ہے. کیا ہے؟ یہ جو آپ نے لباس پہنا اس کو اتارے, یہ جو ہمارا لباس ہے یہ جو چیزیں پہنی جاتی ہیں یہ پہن کر کل آئے. تو آپ عشق تو عشق ہے چاہے مرشد کوئی کیوں نہ ہو جائے. تو وہی کیا. دوسرے دن وہ جو ان کا لباس تھا زنہار کیا کیا پہنتے تھے, لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ. اب جب آئے تو ان کا بھائی تو کہا اس کا جسے ہمارے یہاں کو مہر ہوتا ہے اس طرح دینا ہے, تو اس طرح ان کا بھی کچھ بھرل تھا. تو بولا اس کے لیے آپ کو وہ بھی دینا پڑے گا. بولا کیا ہے؟ کہا 1 سال آپ کو یہاں پر خدمت کرنی پڑے گی. کس جگہ پر؟ کہ جہاں پر یہ سورج جو ہے آپ کو بتائیں وہاں, کہا ان کی دیکھ بھالی کرنی پڑے گی. یعنی اسلام کی شخص کی جتنی تبلیغ ہو سکتی ہے کی جائے. انہوں نے کہا میں کروں گا. اب جب یہ سچویشن ہوئی تو یہ مرید جو اتنے سارے تھے یہ تو پریشان ہو گئے, کیا کریں, یہ سب چھوڑ کے آ گئے, واپس آ گئے. ایک مرید جو تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا, وہ جو واپس آیا اس نے بولا بھائی مرشد ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے یار مرشد کا نہ پوچھو, مرشد کا پوچھو بھائی کیوں نہیں. کہا یہ ہو گیا. تو وہ معرفت رکھتا تھا. اس نے بولا کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا, لیکن مریدوں کا تقاضا یہی تھا کہ جو مرشد کر رہا تھا تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا. مرید وہی ہے, اگر انہوں نے لباس چینج کیا تو تمہیں بھی وہی لباس پہننا چاہیے. خیر کیونکہ عشق تھی, محبت تھی, جانتے تھے کہ مرشد, تو یہ کہا کہ چلو یہ سب رو گئے. انہوں نے ایک جگہ دی, 40 دن چلا کاٹا, راتوں کو جاگ کر عبادتیں کی اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا کہ یہ مرشد پلٹ آئے.
عزیزان محترم، انگلی اٹھانا آسان ہے، تانا دینا آسان ہے، کسی کے پیچھے برائی کرنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی قوم کا سرمایہ ہو، ملت کا سرمایہ ہو، یا کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جائے تو اس سے بہتر کہ ہم اس کی تنقید کریں، ہم اس کے حق میں دعا کیا کریں۔ بہت ضروری ہے کہ جب ہم وہ اچھا خاصا ہوتا ہے، ذرا سا انسان اوپر نیچے ہو جائے تو ہماری شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان ہے نا، ہو سکتا ہے غلطی ہے، ہو سکتا ہے بس آپ کے نوا خان ہیں، ان کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آواز اللہ نے ان کو دی ہے، سرمایہ ہے، اہل بیت کا ذکر دنیا میں کر رہے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو تنقید کے بجائے پہلی چیز دعا کیا کہ پروردگار شیطان ہمارے سرمایوں کو چھینے نہ، واپس لے کر آئے۔ اور پھر دوستانہ طریقے بھرا ہوتا ہے، انہوں نے یہ کیا، راز و نیاز کیا، چلا کاٹا، یہ کیا، 40 دن جو ہے وہ بیٹھے رہے، روزے رکھتے، عبادتیں کرتے۔ 39 رات کو اس مرید نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا، رسول آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے مرشد ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے اسے ٹھیک کر دیا، جاؤ صبح چلے جانا۔ اس نے وہ لباس توڑ دیا۔ وہاں پر اس مرید نے کہا یا رسول اللہ مگر یہ ہوا کیسے؟ یہ کتنی محنت جو میں نے آپ کی دی پھر اس نقطے کا کہ یہ ہوا کیسے؟ وہ تو اتنا پارسا تھا، وہ تو اس مقام پر تھا۔ رسول کو میں نے کیا کہا کہ اس کے قلب میں ایک غبار آ گیا تھا۔ غبار کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں نا، جب آپ سورج میں دیکھتے ہیں نا، آپ کو روشنی کے پارٹیکل یہ پڑے ہوئے تو آپ تھوڑا سا جمع ہو تو آپ دیکھتے ہیں کچھ اوڑا ہے، کیا ہے؟ آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی اس کو، غبار اسے کہتے ہیں۔ دل میں ایک غبار آ گیا تھا، ہم نے اس غبار کو ہٹایا، اس غبار کو ہٹایا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ سب توڑ کر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں غبار، غبار، یہ غبار آ جاتا ہے، انسان بڑے سے بڑا گر جاتا ہے۔ وہ تو اولیاء خدا تھے، وہ تو مرشد تھے، ان کے یہاں غبار آیا۔ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے معاملہ، ادھر تو پہاڑ آئے ہوئے ظاہر محترم پورے کے پورے آپ کے سامنے۔ ہم تو اتنے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اتنی غفلت ہے۔ اور آپ خود سوچیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا سجدے میں کیا دعائیں کرتے ہیں؟ خاک پہ رخسار کو رکھ کر رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کا جو لمحہ ہوتا ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی میرے حال پہ مت چھوڑ ذرا، یعنی پلک کتنی، بچوں کو پتہ نہیں کتنی پلک جھپکتا ہے، وہ اتنی دیر کے لیے خدا مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ جانے وہ اسی کو صحیح کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ امام سے رابطہ ہے۔ اگر امام سے رابطہ انسان کا رہے تو انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد بہرحال میں ایک حدیث بڑی تیزی سے آپ کی خدمت میں کہ کالا امام رضا آپ کی خدمت میں چلا جائے۔ امام رضا کی وادی بہترین وادی ہے، پنجرہ اولاد ہے، اور اس میں بھی جہاں شفا انسان کو ملتی ہے، وہ خدا کرے کہ بہرحال ہمیں نصیب ہو اور ہم وہاں جائیں۔ اللہ محترم امام کی بارگاہ میں جو بھی گیا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کا میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، امام علامہ طباطبائی کا حرم میں مشہد میں کسی نے ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حرم ہے نا، اس کے صحن کی خاک
ہم سے کہیں زیادہ ارزش رکھتی ہے. حرم کی صحن کی خاک جو ان ہستیوں کو جانتا ہے وہ دیوانہ وہاں آتا ہے, وہ عاشقوں کی طرح آتا ہے, اس کی کیفیت الگ ہے. کاش کے بہرحال ہمیں وہ معرفت نصیب ہو کہ ہم اپنے امام کی فارسی میں کلام تھا برن اس کا تھوڑا سا خلاصہ نہیں تھا کہ میں مولا آپ کے پاس آ گیا ہوں, میرا دل جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے, شکستہ ہے, اور اس پوری دنیا میں نے اپنے دل کا خریدار صرف آپ کو پایا ہے. تو میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کو مولا خرید لیجیے. یہ رابطہ ہے ہمارا. کچھ بھی جیسے کوئی بھی چیز باقی نہیں, کچھ بھی نہیں رہنا باقی, سب ختم ہو جائے. یہی ہے, یہی تھے اور یہی رہیں گے اور یہی بچائیں گے. اگر ہمیں باقی رہنا ہے قیامت میں آخرت میں تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے متصل کرنا. اس لیے امام رضا علیہ السلام کسی خود بیان فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت پہ آئے گا تو میں 3 جگہ اس کی زیارت پہ آؤں. 3 جگہ. اس لیے بعض علماء کرام کی زندگی میں ہے کہ وہ حرم میں جا کے گھنٹوں نہیں بیٹھتے تھے, جاتے تھے عبادت کرتے تھے پھر باہر آ جاتے تھے پھر چلے آتے تھے. تو بھی آپ بیٹھے رہے, مطلب کچھ گھنٹے آپ آ جائیں. کہا امام نے کہا ہے 1 دفعہ آؤ گے تو میں 3 دفعہ آؤں گا. آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ ظاہر ملٹی پلائی کا 3 ہو جائے گا. خوب عقل تو یہی ہے, معرفت بھی یہی ہے. تو جتنی وہاں ضرورت ہے کہیں ضرورت نہیں ہے زن محترم. شاید ہم لفظوں میں بیان نہ کر سکیں یوم حسرت کو, اس دل کو جہاں نہ ماؤں بہنوں کے بہن کام آئیں گے, مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. یہ مناجات امیر المومنین کی جملے ہیں کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. مولا یا مولا انت المولا انا الاب وحل جرموں کا افضل مولا. کیا میرے مولا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. خوب انسان اس کی بارگاہ کو سمجھنے کی کوشش کرے. بہت تیزی سے وقت جو ہے وہ ویسے تو 5 فٹ ختم ہو گیا, لیکن مجھے شرائی صاحب نے اجازت دی ہے کہ آپ تھوڑا سا اوپر پڑھ لیں. تو پھر زندگی رہی ہے زیادہ محترم. میں تو آج بھی گھر والوں کو کہہ رہا تھا کہ وقت کو انسان کو اویل کر لینا چاہیے. وقت کا کوئی پتہ نہیں. اگر ایسی سارا کام سے گئے, ڈیم کا افتتاح واپس نہیں آئے, تو جو وقت ہے اسے بہتر کرنا چاہیے. وہ تو بہرحال عالم دین باعمل شخصیت اور ایسی شخصیت کہ آج لیکن پوری دنیا آسان نہیں ہے, پیسوں سے لوگ نہیں خریدتے. آج پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں, نہ صرف شیعہ, جو مسلمان ہیں, ایون جو لوگ دوسرے لوگ بھی ہیں, کئی ملک ایسے ہیں. میں نے پڑھا تھا کہ ہندوستان والوں نے جو ہے وہ پرچم اپنے اتار لی ہے ایک دن کے لیے. یعنی کیوں؟ کیونکہ شخص نے دلوں پہ راج کیا. شخص نے دلوں پہ راج کیا. کتنا اچانک سے, مطلب رات سے ٹینشن, صبح نماز میں ہی انسان کا دل ابھی بیٹھا ہوا ہے. ابھی کا کیا, لیکن بہرحال انسان کو موو آن ہونا ہے. تو یہ شخصیتیں بہرحال تو کمال کی شخصیتیں ہوتی ہیں, لیکن اپنے ہر لمحے سے استفادہ کیا. تو میں غلط یہی کہہ رہا تھا کہ جو حال ہے نا پریزنٹ, اس سے فائدہ اٹھا لیں. پتہ نہیں کون سی پرواز سے انسان واپس جا ہی نہ سکے. پتہ تھوڑی ہے کہ انسان اپنے سامنے جب ساری چیزیں دیکھ رہا ہے تو آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اچھا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بھی کبھی بھی آپ کا آخری سفر ہو. اسی لیے آغا طلابی کرتے تھے. کچھ جملے مجھے گھر والوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ گھر والے پھر جب میں جاتا ہوں تو بڑا احترام کرتے ہیں میرا. آغا طلابی بہت بڑے عارف ہیں. امام خمینی, آیت اللہ بروجردی, ان کی مجلس سے سننے جاتے تھے. بی معصومہ کے حرم کے اندر دفن ہے. وہ کہتے تھے کہ جب گھر سے نکلو تو کبھی بھی غصے میں یا لڑکے مت جانا, کیونکہ ہو سکتا ہے واپس نہ آؤ. کیا اسٹرکچر جملہ. اور وہ ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بوڑھے ہو چکے تھے, اس کے باوجود ان کی زوجہ
ان کی جوتوں کو جاتے وقت سیدھا کرتی اور وہ مسکراتے ہوئے اور طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے جاتے تھے. اور جانے وقت گھر سے نکلے خوشحالی ہو کر نکلے, خوش ہو کر نکلے. روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ جب تم گھر واپس آؤ, چاہے جتنی باہر پریشانیاں ہوں, پریشانی کو باہر چھوڑ جاؤ. گھر آؤ تو چہرے پر تمہارے مسکراہٹ ہو اور دست خالی نہ ہو, کچھ نہ کچھ ہو, کوئی نہ کوئی ہو, بچے کے لیے, کسی کے لیے. بہت ضروری ہے جانے محترم, اس لیے حال جو ہے نا اس کو اچھا رکھے. نہیں پتا اگلا لمحہ کیسا لمحہ ہوگا, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تمہارا مگر یہ ساری باتیں ہم سنتے تو ہیں, عمل میں نہیں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے اور آخری میں بہت تیزی سے کچھ خصوصیتیں پڑھوں گا اور سلام کر دوں گا. اور جانے محترم امام رضا علیہ السلام نے امام رضا بہت ساری حدیث ہیں. ایک حدیث جو ہم سب کے لیے, میں اپنے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, اور جب انسان کمیونٹی میں رہتا ہو, ایک کمیونٹی میں چلتا ہو, تو وہاں بہت ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کہ وہاں آپ اکیلے نہیں رہتے, وہاں آپ کے ساتھ پاس لوگ ہیں, خاص طور پہ جو لوگ انوالو ہیں کاموں کے اندر انوالو ہیں. مولانا صاحب آپ کے ساتھ میں خدا جس توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے غلام مولانا صاحب کو مجھے بڑا اچھا لگا کہ 12 سال سے لوگ مجھے یوں دیکھ رہے ہیں, تو وہ ابھی مجھے یوں دیکھ رہے ہیں. تو مولانا صاحب کی بھی بڑی ہمت ہے, 12 سال سے مولانا صاحب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسا خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے اولاد کو لے کر. آپ یقین کریں تو میں ہر جگہ انسان جاتا ہے دنیا بھر میں, خدا نے توفیق کی نوکری کے ذریعے میں. عالم اچھا ہونا آپ کا بڑی نعمت ہے, اور اگر آپ قدر نہیں کریں نا تو پھر آپ سے نعمت چھین لی جاتی ہے. تو اس لیے بہرحال جو اچھا عالم دین, سب ماشاء اللہ سبھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کے وہاں آنا اچھے انسان ہے, محنت زحمت کرتے ہیں, تو انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے, ساتھ رہنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. اور وہی معاشرے آپ دیکھیں نا دنیا میں, وہ شہر علاقے جہاں پر عالم دین نہیں ہے نا, ادھر بڑے مسائل ہیں کہ کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے انسان مشورے لے, جس کے انسان تابع ہو, چلے آ جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال ایک حدیث کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, امام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی عقل سالم ہوتی ہے, عقل, اس کے اندر خدا اس کو خصوصیات دیتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے جس کی عقل سالم. عقل کیوں امپورٹنٹ ہے؟ عقل اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عقل شعور پیدا کرتی ہے, عقل ادراک ہے. قرآن کے اندر کئی جگہ اشارہ ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. عقل کے بہت سارے کام ہیں. عقل ایک لیول ہے, نفس ایک لیول ہے, عقل ہے, پھر انسان قلب پہ جاتا ہے. قلب کا مقام عقل سے اوپر ہے, کیونکہ قلب مشاہدے کرتا ہے. عقل دیکھ نہیں سکتی, عقل ادراک کرتی ہے. یہ جو عقل ہے یہ ہارڈ ویئر ہے, اس کی بھی اپنی سائنس ہے, نورولوجز, اندر لیئرز, شارٹ میموری, لانگ میموری, چیزوں کو لے کر آنا, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اس برین کے اندر ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے کس طریقے سے خدا نے اسٹرکچر کو ڈیزائن کیا ہے کہ کتنا آپ کے سامنے سوچے نا, موبائل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, 256 میموری, 512 میموری, 1 ٹی وی, جتنا آپ بڑھاتے چلے جاؤ موبائل مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کے اندر کتنا ڈیٹا ہے اور خدا نے اس کو کتنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے. اتنے سارے چہروں کو پہچانتا ہے, ناموں کو پہچانتا ہے, جگہوں کو پہچانتا ہے. اور وہ جو اتنی میں نے باتیں پڑھی کی ہیں اتنے عرصے سے, ابھی وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے میری میموری میں, کلاؤڈ میں کہیں ہے کہ جہاں میں اشارہ کرتا ہوں وہاں سے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی میں نے شاید 2 سال پہلے پڑھا ہو, کوئی میں نے 5 سال پہلے پڑھا ہو. یہ سب اس ہارڈ ویئر کے اندر ہے. سافٹ ویئر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو قرآن اشارہ کر رہا ہے. ہماری جو حدیث کی کتاب ہے جو سب سے امپورٹنٹ اصول کافی, اس کا پہلا چیپٹر عقل اور ذہن ہے. یعنی جس قوم کی حدیثوں کی کتاب کا پہلا چیپٹر عقل ہو اور ان کے اندر عقل نہ ہو, تو قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے وہ کتابیں آپ کو پڑھائی نہیں. میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگوں کا قصور ہے, ہم تو سارا قصور اپنے اوپر ہی لیتے ہیں. تو یہ ہمیں پڑھانا چاہیے. ممبر شعور دیتا ہے, عقل دیتا ہے. جذبات ضروری ہیں, احساسات ضروری ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن خدا کے یہاں معیار عقل ہے.
وہی میں نے نہیں کہا، وہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب آپ کہتے ہیں کہ اوہ ماشاء اللہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے سجدے کرتا ہے، اوہ بڑے ماتم کرتے ہیں کہ ہر وقت ماتم ہی کرتے رہتے ہیں، بڑی یہ کرتے رہتے ہیں، بڑا وہ کرتے رہتے ہیں. یہ خدا کا معیار نہیں ہے. چھٹے امام نے کہا کہ خدا کی طرف سے کہ معیار جو ہے عبادت کو قبول کرنے کا، عبادت ہے نا، ماتم بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، عزاداری بھی عبادت ہے، سب عبادت ہے. اس کو قبول کرنے کا معیار کہ جس کے بدلے میں اجر دیا جائے گا وہ عقل ہے. خدا کہتا ہے کہ جس میں جتنی عقل ہوگی اتنی اس کی عبادت قبول کی جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی سامنے والا، یہ ہم اپنی بات سامنے والے کیوں بولے، پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر کتنی عقل ہے کہ جو میں عبادتیں کر رہا ہوں قبول ہوگی یا نہیں. تو یہ اسی عقل کو سالم یعنی صحیح ہونا، اس انٹلیکٹ کو امام نے اس کی نشانیاں بتائی، وہ ہم نے اپنے اندر دیکھی ہے. میں ساری تو نہیں میں چل رہا میں بیان کروں گا تاکہ اگلی دفعہ مجھے دوبارہ بلائیں تو میں پھر انشاءاللہ باقی پھر بیان کروں گا. تو پنجاب میں ہوتے نا ذاکر جو ہوتا ہے وہ جب آخری مجلس ہوتی ہے نا تو سارے اچھے قصیدے پڑھتا ہے، بڑا زور لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ اگلے سال کے لیے مجھے یہ دعوت دے دیں اور یہ کر لوں. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے تو اس سے خیر کی امید رکھے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جی میری عقل سالم ہے، جب کوئی مجھے دیکھے تو اسے میری طرف سے خیر ملے، اچھائی ملے. خیر میٹرلسٹک نہیں ہے کہ میں بولوں جی میں پیسہ دوں گا یا نا، مطلب اچھی بات ملے، اچھا مشورہ ملے، ایسی چیز ہو کہ اس کو لگے کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ محفل میں آئیں تو صرف ان کے آنے سے انسان خوش ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انسان ان کو صرف دیکھنا چاہتا ہے. کچھ ایسے انسان کے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ مصداق ہے ان حدیثوں کا. عزیزان محترم، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو اپنے اوپر لاگو کریں. یہ حدیثیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں. مولا علی علیہ السلام کا قول کہ مولا فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے نا، جو حدیثیں ہیں ان کو اپنے اوپر لے کر ہیں. تو پہلی کوالٹی یہ کہ جب بھی اس کو کوئی دیکھے تو کیا بولے کہ اس سے خیر ملے گی، پازیٹیو انرجی ملے گی، اچھا مشورہ دے گا، اچھی بات کرے گا. بیٹھ کے ہر وقت رونے نہیں دھوئے گا، روئے جا رہے ہیں یہ ہو گیا بھائی، جو ہو گیا جو ہے آگے کی طرف بڑھو. فلانا ہو گیا، فلانا ادھر ہو گیا، بندہ کہتے ہر جگہ ایک ہی ٹاپک ہی چلتا ہے، دوسری ٹاپک ہی چلتا ہے. پازیٹیو باتیں کریں. دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا خوشحال ہے. آپ اچھی بات کریں گے خدا آپ کو اچھا برین میں ڈاؤن لوڈ بھی اچھا کرے گا. تو پہلی چیز کہ اس سے خیر نکلے. یہ دوسری صفت اس کے اپوزٹ ہے کہ جس کی عقل سالم ہے اس کی بدی سے دوسرا شخص محفوظ رہتا ہے. یعنی اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مطلب میں کم از کم کہ بھائی میں پرفیکٹ ہوں، میرے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر نقائص پائے جاتے ہیں، مطلب میں غصہ بہت کرتا ہوں مثلا، تو کم از کم میرے غصے سے آپ محفوظ رہے. یہ سالم عقل کی دوسری نشانی ہے. بہت تیزی سے تیسری جو ہے وہ کہ بہت ہمارے معاشرے کی بہت پریکٹیکل ہے یہ ساری، اور میں بس 4 تک بیان کروں اور آپ سے جہاں سے دعا. تیسری یہ ہے کہ جب کسی کی بھی تھوڑی سی نیکی دیکھو تو اسے بڑا شمار کرو. کسی کی چھوٹی نیکی دیکھو تو اسے بڑا شمار کرو. مثال کے طور پر آپ کوئی کہے کہ جی فلانے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا، یہ مطلب یہ جلدی امام بارگاہ میں آئے، آپ نے لائٹیں لگائیں، کینڈل لگائے، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یا فلانے نے مطلب نیاز بنائی، کھانا بنایا، یہ بھی کوئی کام ہے. آپ بولیں کتنا شخص ہے یار، اپنا ٹائم نکالا، جلدی کی، اس نے زحمت کی، کتنا آیا، اس نے مسجد میں لائٹیں لگائی، خوشبو لگائی، کیونکہ یہاں ذکر ہونا تھا. یعنی کہ چھوٹی سی نیکی کو آپ نے کھینچنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر ہم مولویوں کے لیے ایک کام کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، وہ کام معاشرے میں جو قرآن پڑھاتا ہے وہ کوئی کام نہیں رہتا. لیکن آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں قرآن پڑھاتا ہے،
کلام الہی، وہ کتاب کی جو جاویدہ معجزہ ہے وہ پڑھا تھا، وہ کتاب کی جو ہدی للمتقین ہے وہ پڑھاتا ہے، وہ کتاب کی جس میں احسن القصص ہے وہ پڑھاتا ہے۔ اللہ، آپ نے چھوٹی سی نیکی کو کتنا بڑا۔ اسی طرح گھر کے اندر زوجہ بیچاری سارا دن کام کرے یا کچھ بھی کرے، کام کرے، ٹھیک ہے، بہت آپ نے مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے اصل میں بولنا، پرابلم اصل میں ساری یہی ہے، اور ادھر پرابلم یہ ہے کہ وہ سننا چاہتی ہے اور دونوں اسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ بولے ہاں بھائی بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ زبردست کام کیا، یہ کیا آپ نے کام کیا اور وہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر میں اچھا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر میں اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ گھر میں اچھا ہوں۔ تو بہرحال چھوٹی نیکی کو بڑا چوڑا کر، بچے نے کوئی کام کیا خوشحال، اس کو بولے کہ آپ نے بہت اچھا کام، ڈرائنگ بنا دی، بولے بہت اچھا کام، بنی کے کام کو بڑھائیں۔ کمیونٹی میں کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کی تعریف کریں۔ چوتھی اس کے پوزیٹ ہے اور سب سے مشکل ہے، اپنی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا۔ جس کی عقل سالم ہے، امام فرماتے ہیں، وہ اپنی نیکی کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کوئی بولے کہ بھئی آپ نے یہ کیا، آپ نے مانا، میں نے نہیں کیا، یہ اتنا مشکل تھا۔ یہاں تو بندہ اشاروں میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جی وہ ہاں وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کو چھوٹا شمار کرے، وہی بہت مشکل کام ہے۔ معاشرے میں آپ چند لوگ بیٹھے ہو، آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ کیا ہی خاص طور پہ جب علماء کرام آپ ایک کی تعریف کریں، ایک کے سامنے بیٹھ گئے، اگلا والا دل میں بولے گا یار اس کو میں نظر نہیں آتا، مشکل ہے، بہت مشکل۔ لیکن امام جانتے ہیں کہ انسان کی اندر کے اسٹرکچر کی ڈیزائننگ کیا کرنی ہے۔ اب یہ بھائی میں چاہ رہے تو اتفاق کر رہا ہوں، ٹائم اوپر ہو گیا، باقی انشاءاللہ بعد میں یہ کوالٹیز اگر معاشرے میں آ جائے، کمیونٹی میں آ جائیں، تو آپ دیکھیں آپ کیسے چلیں گے۔ آپ جس کو ملیں گے بولیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا، کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے بیٹھ کے۔ اگر کسی نے تھوڑا بہت کیا ہوگا آپ کہیں گے نہیں یار کم از کم یہ کام تو کرتا ہے۔ اور جہاں بیٹھیں گے خود پسندی کا شکار نہیں ہوں گے، اپنے عجب کا شکار نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو دکھاوے کا شکار نہیں ہوں گے کہ میں نظر آؤں، میں ہوں، میں نظر آؤں، میرا بولا جائے، نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اگر میں نے کچھ کیا۔ امام خمینی جیسی شخصیت کہ جب انقلاب لے کر آئے، لوگوں نے بولا کہ کیا کیا، امام نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا ہے سب خدا نے کیا، اور ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی۔ یہ وجہ جب جہاز میں آ رہے تھے تو جو رپورٹر جس نے بولا مطلب جہاز میں بم ہو تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ آپ ادھر جا کے مجھے تو کوئی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو اپنا وظیفہ انجام دینا تو نہیں دیا، تو خدا کی مرضی ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ ہمیں بھی کمیونٹی میں اپنی ڈیوٹی انجام دینی، میں نہیں کروں گا تو کمیونٹی نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، کسی کے آنے جانے سے دنیا نہیں رہتی۔ ہاں آپ چاہتے ہیں باقی رہے تو آپ پھر کام ایسا کریں کہ آپ کا ذکر باقی رکھا جائے، اور وہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ اطاعت کا پیکر نہ بنیں۔ اپنے آپ کو لیکن آج ہمیں کتنے لوگوں کے نام یاد ہیں، ہمیں کربلا میں کربلا والوں کے نام یاد ہیں، اصحاب ائمہ کے نام یاد ہیں، اصحاب پیغمبر کن کے نام، جنہوں نے اپنے آپ کو اطاعت کی۔ آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی جیسی شخصیت کہ انسان کس طرح اس مقام پہ پہنچا ہے۔ بہرحال ایک آخر جملہ اور آپ نماز سے دعا کہ ایک شخص کو رسول خدا سے ایک صحابی کو محبت کی وجہ
اور وہ صرف رسول خدا کو دیکھنے آتے تھے بس، کہ وہ بیٹھے گا رسول خدا بھی جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آیا. جب بیٹھے ہوتے تھے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بلند کرتے تھے، دیکھ کے چلا جائے. ایک دن اس نے بولا کہ میں ایسا جاؤں کہ میں پہلا شخص ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، پہلا شخص ہوں. تو یہ بڑی جلدی صبح مسجد کی طرف گیا. اس نے دیکھا راستے میں بھی کوئی اتنے زیادہ آسار نہیں ہے، بھول گیا. نے وہاں دیکھا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سلمان فارسی بیٹھے ہیں. تھوڑا سا غصہ ہوا. سلمان کہاں سے آئے؟ آسمان زمین سے. کدھر سے آئے؟ اور قدموں کے نشان بھی اتنے نہیں ہے. تو سلمان فارسی نے کہا ہم نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں دم کر دیا. یعنی جو جتنا اپنے آپ کو دم کرے گا وہ سلمان و ملنا پہلے بیت. ہزارے مطلب اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں تو اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کریں. وہ اپنے امام کو دعائے مصطفیٰ کی جملے کہ میرا کوئی شخص ہو، میرا کوئی مونس ہو، یار ہو کہ جس کے ساتھ میں بیٹھوں اور میں اپنے امام کے لیے گریا کروں، میں اپنے امام کے لیے صحبت کروں. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی پہچان آپ کا امام ہے اور قیامت میں ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے. تو جتنی زندگی آپ نے امام کے ساتھ گزاری ہے اتنی ہی پرسنٹیج قیامت والے دن امام کے ساتھ ہے. اب آپ سوچ لیں کہ 24 گھنٹے میں کتنی دیر آپ امام کے ساتھ ہیں، 7 دنوں میں کتنے دن آپ امام کے ساتھ ہیں. اس پرسنٹیج کو اپنی زندگی میں دیکھیں، اتنی ہی پرسنٹیج وہاں پر ہوگی. بہت ضروری ہے کہ عشق کی کیفیت امام والے. ساسا ابن سوہان کی شہادت امیر المومنین میں کہ ولادت کا دن ہے، لیکن بہرحال ایک مجاہد، ایک وہ کہ جو خود امام کا دربار ہو چلا جائے تو امام بھی محروم ہے. انجانے میں ساسا ابن سوہان جب شہادت کے ایام تھے مسجد کوفہ کے اس واقعے کے بعد امام کے گھر کے باہر بیٹھا ہے. امام سب کو کہا کہ چلے جاؤ. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام باہر آئے، دیکھا کہ باہر بیٹھا ہے. کہا کہ تم ابھی تک گئے نہیں. کیا کہتا ہے؟ میرے خطوں میں جان نہیں، تمہیں مولا کو چھوڑ کر نہیں جاؤ. اللہ نے عشق کہ مولا میں کہاں جاؤں. انسان کے وجود سے آواز آئے متا ترانا اور راقہ کہ کب آپ ہم کو دیکھیں گے مولا اور کب جو ہے وہ آپ ہمیں دیکھیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کرے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار مجھے واسطہ امام رؤوف کا، امام مہربان کا، امام حسن کا کہ جو ولی نعمت ہے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. مجھے کسی نے پرچی دی ہے کہ کسی نے اولاد کے لیے خاص طور پر کہا ہے، اور رضا آباد بھائی اور مولانا آباد ان کے لیے بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی کی اولاد نہیں ہے 12 سال. پروردگار امام رضا کے صدقے میں ان سب کو اولاد صالح اور نرینہ عطا فرمائے. پروردگار امام جواد کا واسطہ امام رضا کو، آپ جانتے ہیں کہ امام جواد بہت دیر سے پیدا ہوئے تھے. امام رضا کا پروردگار تجھے امام جواد کا واسطہ کہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. جن کی اولاد ہے انہیں باقت الصالحات قرار دے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اور جو لوگ بیمار ہیں امام رضا کے صدقے میں ان تمام کو، جن کو کینسر ہے، مجھے بھی کتنے بہت سے لوگوں نے ان تمام سے دعا کی ہے، پروردگار ان تمام لوگوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. حاضرین میں بیٹھے ہوں کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار اس کمیونٹی کو مستحکم، منتظر